من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عشرہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس عشرہ محرم الحرام کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس بنا پر کہ اس عشرہ محرم الحرام میں دو بڑے عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ جو اس امت مسلمہ کو پیش آیا وہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو فاروق اعظم کہلاتے تھے اور خلیفہ ثانی تھے، مراد رسول تھے، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جو اس عشرے میں پیش آیا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، آپ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور آپ کے رفقا کی میدان کربلا میں شہادت کا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعات آپ حضرات سنتے ہیں، سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور قربانی سے
کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کیا، حق اور صداقت کے پرچم کو بلند رکھا، لیکن اس معرکہ حق و باطل سے، اس واقعہ شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حق کی خاطر کھڑا رہے۔ حق کے لیے انسان کسی قربانی سے گریز نہ کرے، دریغ نہ کرے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں پر حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے، ایک جانب حق ہوتا ہے، ایک جانب باطل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے، بلکہ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے، چاہے اس کے لیے انسان کو کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر کھڑے ہو گئے، چاہتے تو اگر واپسی چاہتے، بات مان لیتے، یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی اس معرکہ حق و باطل میں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کو گلے سے لگایا۔ ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں اگر یہ صورتحال پیش آئے تو حق کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے، چاہے جان کا نذرانہ دینا پڑے، لیکن کبھی باطل کا ساتھ مت دو۔ ہمارے لیے اس میں عبرت، یہ سبق ہے۔ بہت سارے زندگی میں موڑ ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان ظالم کا ساتھی بھی بن سکتا ہے، مظلوم کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، اور ظالم کے خلاف ہمیشہ صفارہ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، مسلمان بھائی کی مدد کرو، ظالما او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی معاونت کرو، ظالما او مظلوما، چاہے تمہارا وہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اگر مظلوم ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور بالکل ساتھ دینا چاہیے کہ ایک تو وہ مظلوم ہے اس لیے مدد کا حقدار ہے، دوسرا پھر اس کے ساتھ چاہے قرابت کا رشتہ ہے یا چاہے ایمانی رشتہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو فرمایا اگر ظالم ہو تب بھی ساتھ دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا مطلب ہے ظالم کے ساتھ دینے کا؟ اس کو ظلم سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کا ساتھ ہے مسلمان بھائی کا۔ دیکھیں بہت سارے مواقع پر ہمیں اس طرح کی صورتحال درپیش ہوتی ہے، میرے خاندان کا فرد ہے، میرے قبیلے کا فرد ہے، میری برادری کا فرد ہے، اس کی کسی اور سے لڑائی ہو گئی، کسی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جو میرے خاندان کا فرد ہے
یا گھر کا فرد ہے یا قبیلے کا فرد ہے یا میرا ہم زبان ہے، میری قوم والا ہے، وہ اگر مظلوم ہے بالکل واضح طور پر، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا حق ہے، بلکہ اس کا دوہرا حق ہے، ایک تو مظلومیت کی وجہ سے، دوسرا قربت کی قرابت کی وجہ سے، کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو اس ظلم سے نجات دی جائے، اس کو ظالم سے نجات دلائی جائے۔ لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہے کہ جو میرا اپنا ہے، نسبی ہونے کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، قومیت لسانیت کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد، وہ اگر کسی پہ ظلم کر رہا ہے، میرا جو اپنا ہے وہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اب یہاں پر امتحان ہوتا ہے کہ اب میرا کیا رد عمل ہے۔ اب بھی اگر میں سوچوں کہ مجھے بہر صورت اپنی برادری والے کا ساتھ دینا ہے، چاہے یہ ظالم، اور میرے علم میں بھی ہے کہ یہ ظالم ہے، سامنے والا مظلوم ہے، لیکن میں صرف اس عصبیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت کی وجہ سے اس کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے تعلق والا ہے، قرابت داری کا تعلق ہے، لسانیت، قومیت، برادری کا، قبیلے کا تعلق ہے، یہ عصبیت کہلاتی ہے، یہ تنگ نظری اور جہالت کہلاتی ہے کہ ظالم ہونے کے باوجود میں اس ظلم میں اس کا معاون بن جاؤں، ممد بن جاؤں، شریک کار بن جاؤں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مجھے اس کی مدد کرنی ہے، مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ میں اپنے اس برادری والے کو، ساتھی کو، ہم زبان کو ظلم سے روک لوں، اس کا ہاتھ پکڑ لوں کہ بھئی ظلم کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور یہ اس کی مدد ہوئی نا، مدد اس طور پر ہوئی کہ ظاہری بات ہے اب اگر یہ ظلم کرے گا اور بجائے روکنے کے میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن اللہ پاک کے عذاب کا، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میں نے اس کو اس ظلم سے روک دیا، اس کو سمجھایا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی ہاتھ سے روکا، قوت سے روکنے کی طاقت تھی قوت سے روکا، نہیں ہے تو زبان سے منع کیا، وسائل ذرائع استعمال کیے اور اس کو اس ظلم سے باز رکھا، تو میں نے اس کو آخرت کے مواخذے اور سزا سے بچا لیا، یہ میں نے اس کا ساتھ دیا، یہ بھی نصرت ہے، یہ بھی مدد اور معاونت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کیا ہے ہماری کیا کیفیت اس موقع پہ ہوتی ہے۔ یہ موقع انسان کے ایمان کی آزمائش اور امتحان کا ہوتا ہے، اور اس میں بعض مرتبہ اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، سمجھدار، اہل علم و دانش ہونے کے باوجود انسان اس میں پھسل جاتا ہے، عصبیت، قومیت، لسانیت اور تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ موقع آزمائش اور امتحان کا ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ مظلوم کی دادرسی کرے، مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے، اور ظالم کا ساتھ اس طور پہ دے کہ اس ظالم کو ظلم سے روک لے، اس کو اس کے ظلم سے روک لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، یا ولا یسلمہ کے الفاظ آتے ہیں، وہ نہ بیار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، اس کو دوسروں کے سپرد نہیں کرتا، عین موقع پہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر لمحے میں یا ہر موقع پر جہاں اس طرح کی صورتحال درپیش ہو، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، مظلوم کی دادرسی کرے، اور ظالم کو روکے اس کے ظلم سے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے نجات دے، یہ اس کی مدد ہے۔ اور حق و باطل کا معرکہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ انسان حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ صورت ہمیشہ ہمیں پیش آتی ہے بہت سارے مواقع پر۔ اب معاملہ ہے، ایک طرف میرا اپنا ہے، ایک طرف سامنے والا غیر ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اب اس معاملے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا
کہ میرا جو اپنا ہے، قریبی ہے، کسی بھی بنیاد پہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ سچ پر، وہ سچا نہیں ہے، اور سامنے والا سچا ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کس کا ساتھ دے گا؟ حق کا اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ہندوستان میں انگریز کے زمانے میں ہندو اور مسلمانوں میں ایک جگہ پر تنازع ہوا، آپس میں اختلاف ہوا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں۔ تو مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ مسلمان چاہتے تھے اس جگہ پہ ہماری عبادت گاہ مسجد بن جائے، ہماری جگہ ہے۔ ہندو چاہتے تھے یہ ہماری ملکیت ہے، یہاں ہم اپنا مندر بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ فیصلہ انگریز تھا اس زمانے میں، حکومت انگریز کی تھی، جج انگریز تھا، معاملہ اس کے پاس گیا، بھئی اب کیا فیصلہ کریں، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں ایک ایسے بزرگ رہتے ہیں، ایک عالم ہے، بزرگ ہے، کہ وہ آ کر اگر فیصلہ کر لے تو ان کی بات کوئی رد نہیں کرتا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر آ جائے، یا غالباً حضرت مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، کاندھیلا کے بزرگوں میں سے، علماء میں سے ایک بہت بڑا نمایاں مقام اللہ پاک نے انہیں دیا تھا، مفتی الہی بخش کاندھیلوی۔ ہندوؤں نے جب سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر مفتی الہی بخش صاحب فیصلہ کر لیں، جو فیصلہ کریں ہمیں بھی منظور ہوگا۔ حالانکہ مسلمان عالم تھے، لیکن ہندو بھی ان پر متفق تھے، ان کی صداقت، دیانت کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے، کہ یہ اگر جو فیصلہ کرے ہمیں بھی منظور ہے۔ انہیں بلایا گیا انگریز جج کے سامنے، وہ بھی پیش ہوئے۔ اب دیکھیے، اگر یہ کہتے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو وہ ساری جگہ مسلمانوں کی کو ملتی اور اس پہ مسجد بنائی جاتی، عبادت گاہ بنائی جاتی، اور اس موقع پہ انسان عام طور پر، عمومی طور پر اکثر ایک جانب جھکاؤ ہوتا ہے انسان کا کہ بھئی یہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور یہ عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، یہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب تو میرے مذہب کے لوگ بھی نہیں ہیں، وہ مندر بنائیں گے۔ تو مفتی الہی بخش کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی ملکیت ہے یہ جگہ۔ ان کے اس کہنے پر جو ہے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہوا، وہ جگہ ہندوؤں کے حوالے کی گئی۔ لیکن اس واقعے کو دیکھ کر اس مجمع میں لکھا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ ان کی سچائی، دیانت اور امانت کو دیکھ کر بہت سارے ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور انگریز جج نے جو فیصلہ لکھا، اس فیصلے کے الفاظ کیا تھے کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ آج مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، یہ الفاظ لکھے، تاریخی الفاظ۔ حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ تو انسان ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہے، حق و باطل کے معرکے میں۔ بہت سارے مواقع ہمیں جیسے درپیش ہوتے ہیں نا، کہ اب میں سچ بولوں گا تو سچ بولنے کی وجہ سے اس چیز سے، اس سہولت سے، اس جگہ سے، اس روپیے پیسے سے مجھے محروم ہونا پڑے گا۔ اگر میں غلط بیانی کر لوں گا تو مجھے اتنا فائدہ، یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہاں انسان کی ایمان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان سچ بولے اور حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو اتنی بڑی قربانی ہے، شہادت ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے، یہ معرکہ حق و باطل تھا، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے کے باوجود قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ جاوید ہوا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، بنا کے حقا ہست لا الہ است حسین۔ سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، سر کٹوا دیا۔ سرداد دست نہ دست در دست یزید، نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج حسین زندہ ہے، آج یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کا پرچم، صداقت کا پرچم بلند فرمایا، اور حق کے ساتھ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کے نام کو قیامت تک کے لیے قائم رکھتے ہیں اور باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، حسین ہر ایک کے دل میں زندہ ہے، لیکن یزید کا آج کوئی نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ اس دن میں نے کہیں پڑھا کہ یزید کے 15 بیٹے تھے۔ یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ 15 بیٹے تھے، لیکن آگے کوئی نسل نہیں چلی، پتہ نہیں ہے کون اولاد ہے، نہیں ہے، مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ 15 بیٹے، ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اس سے انسان اپنی نسل چلاتا ہے، نسل چلتی ہے، اللہ پاک چلاتے ہیں نا۔ کسی کی اگر اولاد نرینہ نہیں ہو، آپ دیکھتے ہیں وہ دعا کرواتا ہے کہ اب دعا کرے ایک بیٹا ہو جائے آگے میری نسل چلے۔ 15 بیٹے تھے لیکن نسل کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہر دل میں زندہ ہے۔ تو جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک قیامت تک اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، اس کے نام کو اللہ پاک چمکاتے ہیں۔ اور جو باطل پر ہوتا ہے تو ان نشانیک هو الابتر، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھی ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ ہوئی، آپ کے جو صاحبزادے ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت طیب یا طاہر، حیات نہیں رہے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو کافر مشرک کیا کہنے لگے؟ خوش ہونے لگے، کہا کہ ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہ بے نام رہیں گے، ان کا نسب چلے گا نہیں۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ آج ابو جہل کی اولاد کہیں نظر آتی ہے؟ آج کہیں دیکھیں کسی نے کہا کہ یہ ابو جہل کے خاندان میں سے ہے، یہ ابو لہب کے خاندان میں سے، کوئی ہے ہی نہیں، ہوگا بھی تو کون اظہار کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے نام و نشان کو مٹا دیا، ان کو جڑ سے ختم کر دیا، جڑ سے ختم کر دیا۔ اور آپ کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ تو جو حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے ہیں، باطل کو اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ ہمارا کچھ عرصہ قبل سفر ہوا شام اور عراق کا۔ شام میں جامع مسجد اموی جو ہے اس کے قریب ایک جگہ ہے، کہا جاتا ہے، جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یزید کا محل تھا، یزید کا محل تھا۔ وہ جگہ ویران اور اجاڑ پڑی ہوئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ویران، اجاڑ۔ اسی طرح اندر ایک تخت بنا ہوا ہے، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تخت یزید ہے، جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا اوپر آ کر، ایسے اونچائی پہ بنا ہوا ہے۔ اور کوفہ میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، کوفہ میں، عراق میں، یہ تو شام کی بات تھی، دمشق کی، یہ جو یزید کا محل تھا،
اور کوفہ میں ہمارا جانا ہوا عراق، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے وہ آج بھی قائم ہے، اس کے کمرے بھی۔ اس سے باہر نکلتے ہیں تو ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہے اور ویرانی برس رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب یہ یزید اور اس کے جتنے یعنی قریبی تھے ان کے گھر تھے، جو آج بالکل ویران اجاڑ ہو چکے ہیں، ویرانی برس رہی ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ بھی حاضری ہوئی۔ نجف میں، عراق میں ایک شہر ہے جسے کربلا میں، نجف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اور کربلا میں جانا ہوا، وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، مزار ہے۔ آج بھی وہاں پر ایسے انوارات ہیں، برکات ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جو شہداء تھے ان سب کی قبریں بھی بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو جتنا میدان ہے وہ اب اس صورت میں نہیں ہے میدان کی صورت میں، بلکہ وہاں سب راستے بن چکے ہیں، سڑکیں بن چکی ہیں، لیکن ایک زمانے میں وہ میدان تھا، سارا میدان تھا، بلکہ مزار بھی اسی میدان میں بنا ہے۔ اب تو پورا بازار بن گیا ہے، یہی میدان تھا معرکے کا۔ تو یزید کا کوئی نام و نشان نہیں، اس کی باقیات بھی مٹ گئی ہے، اللہ پاک نے مٹا دی، نام و نشان بھی مٹ گیا، نہ اولاد ہے، نہ باقیات ہے، نہ نام و نشان ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ کا نام، آپ کی قربانی، آپ کی شجاعت آج بھی زندہ تھی اور قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات، دافع۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض، شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات،
اللہم یا رفیع. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. 1 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ، خلفاء اربعہ، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کو زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمة